الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج کے درس حدیث کے اندر ہم صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6713 اس کو انشاءاللہ عز و جل سمجھیں گے۔ یہ حدیث صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ صدقہ فطر کی شرعی اہمیت کیا ہے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا اصل وقت کون سا ہے؟ اگر کسی کی ہاں چاند رات ولادت ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا؟ اگر کسی کی اولاد میں کوئی ذہنی مریض یعنی اللہ نہ کرے کوئی پاگل بچہ یا بچی ہو تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی اپنا صدقہ فطر جو اس کے واجب ہونے کا اصل وقت ہے اس سے پہلے ادا کر دے تو کیا وہ صدقہ فطر ادا ہوگا؟ اور اگر وہ وقت گزر چکا تو صدقہ فطر کیا اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ ان چیزوں کے آج ہم نے سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات صدقہ فطر کے حوالے سے کہ یہ جس قدر احادیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، میں آپ کو چند ایک کے حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے صحیح مسلم شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 994 اور 950 ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود کے اندر بھی 238 نمبر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر 2278، 2279، 2284 اور 2286 نمبر احادیث مبارکہ بھی صدقہ فطر کے حوالے سے۔ تو یہ جس طرح کتب احادیث کے اندر احادیث آئی ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس تاکید کے ساتھ صدقہ فطر کو بیان کیا گیا تو جو فقہاء نے اس کے متعلق حکم فرمایا ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں کہ آزاد ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ اس کی ادائیگی کا صحیح وقت یکم شوال یعنی عید والے دن طلوع فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر چاند رات کسی کے ہاں بچے یا بچی کی ولادت ہوئی تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، باقی شرائط اگر پوری ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی اولاد کے اندر ذہنی مریض یعنی پاگل بچہ ہو تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ البتہ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے تو اس مہمان کا صدقہ فطر میزبان کے ذمے نہیں ہوتا۔ وہ اگر بالغ ہے اور اس میں شرائط ہیں تو وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گا۔